الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأوفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا وأولانا ومولانا وقرة أعيننا محمد المصطفى وأحمد المجتبى خاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. بہت ہی احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ کے فضل اور اس کی حسن توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ذکر کر کے اس کے مبارک نام سے ہم نے اپنے دل کی زمین کو نرم کیا ہے۔ اللہ کرے اب جو باتیں آئے وہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ اللہ کہنے والے کے دل میں بھی اتار دے اور سننے والوں کے دل میں بھی اتار دے۔ مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ ایک تو ہمارا یہ جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ ایک ہمارا یہ ظاہر ہے اور ایک ہمارا باطن ہے۔ جسم تو نظر آتا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن روح نظر نہیں آتی۔ ظاہر سب کے سامنے ہے، باطن چھپا ہوا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اصل انسان کون ہے۔ ہمارا یہ جسم اصل ہے یا ہماری روح اصل ہے؟ سب جانتے ہیں کہ روح اصل ہے۔ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کی روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی، روح قبض ہو گئی۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا ہے، اس کو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اصل انسان تو ہمارا دل ہے، ہماری روح ہے۔ لیکن چونکہ روح کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا،
یسألونک عن الروح، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں پیغمبر لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قل، آپ ان کو جواب میں یوں کہیے، الروح من امر ربی، یہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، رب کے حکم سے آتی ہے اور رب کے حکم سے چلی جاتی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، خصوصاً روح کے بارے میں تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا، چنانچہ دنیا والے اس سے ناواقف۔ قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح اور دل کے بارے میں بہت سی خبریں دی ہے۔ قرآن مجید کشاف الحقائق ہے، حقیقتوں کو کھولنے والی کتاب ہے۔ دل کے بارے میں بہت سی حقیقتیں بیان کی گئی ہے۔ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور دل مردہ بھی ہوتے ہیں، دل زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے ہیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ، جتنے دنیا میں کافر ہیں وہ سب مردہ ہے، یعنی مردہ دل ہیں، اور جتنے اہل ایمان ہیں وہ سب زندہ دل ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ ہے۔ یعنی جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے، اور جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اسی کو کہا، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ۔ تو دل مر بھی جاتے ہیں۔ کتنے انسان ایسے ہیں جن کے جسم ان کے دل کے قبرستان ہے، اور وہ اپنے اس جسم میں مردہ دل کو لیے لیے پھرتے ہیں، تو معلوم ہے دل مر بھی جاتا ہے۔ دل کے بارے میں قرآن مجید نے ایک خبر دی کہ دل بینا بھی ہوتے ہیں اور نابینا بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ دل کے اندھاپے سے حفاظت فرمائے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اندھا بنا کے اللہ اٹھائیں گے اور پوچھیں گے اللہ سے کہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، ہمیں اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ ایک قوم کے بارے میں فرماتے انہم کانوا قوما عمین، پوری قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم نوح پوری کی پوری اندھی تھی۔ ظاہر آنکھوں سے تو دیکھتے تھے لیکن دل کے اندھے تھے کہ 950 سال نبی کی دعوت کے بعد بھی ان کو حق نظر نہیں آیا۔ اس لیے شاعر یہ کہتا ہے، ظاہر کی آنکھ سے تماشا نہ کرے کوئی، جو دیکھنا ہو تو دیدہ دل وا کرے۔ دیدہ مطلب فارسی میں آنکھ کو کہتے ہیں۔ یہ ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ کر تماشا نہ کرے کوئی، جو دیکھنا ہو تو دیدہ دل وا کرے، یعنی دل کی آنکھیں کھولے۔ معلوم ہے دل کی آنکھیں بھی ہوتی، دل بہرے بھی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے جو سینے میں ہے۔ معلوم ہوا دل کی آنکھیں بھی ہے، دل کے کان بھی ہے، جن کے کان بند ہو جاتے وہ بہرے ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم افتح مسامع قلبی بذکرک، اے اللہ اپنے ذکر سے میرے دل کے کانوں کو کھول دے۔ معلوم ہوا دل کے کان بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے دل کے کان بند ہوتے ہیں تو انہیں حق بات سنائی نہیں دیتی۔ یہ سب حقیقت قرآن نے بیان کی۔ دل کے دروازے بھی ہے اور اس دروازے پر تالے بھی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے
پھر فرمایا کہاں سے کرے، ان کے تو دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تالا کس پر ہوتا ہے؟ دروازے پر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا دل کا دروازہ بھی ہے، یہ دروازے کھولنے پڑتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں تو پھر اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ جیسے جسم صحت مند ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں، ویسے دل بھی صحت مند ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ دل کی بیماریاں بھی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ تو معلوم ہے دل بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جو چیز بیمار ہوتی ہے اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنی بیماریاں اتاری اس کا علاج اتارا ہے۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کے پاس ابھی تک کچھ بیماریوں کے علاج نہیں ہے، آگے جا کے ظاہر ہو جائیں گے۔ بہت ساری بیماریاں ماضی میں لا علاج تھی، آج اس کا آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں میں کتنے ٹی بی میں مر گئے، علاج نہیں تھا، لیکن آج ٹی بی ہو تو کوئی ٹینشن نہیں لیتا ہے کہ دوائی ہے۔ تو معلوم ہوا دل بیمار بھی ہوتے ہیں۔ بیماریاں الگ الگ طرح کی ہے، بعض بیماریاں بڑی خطرناک ہے اور بعض ہلکے درجے کی ہے، الگ الگ طرح کی بیماریاں ہیں۔ دل ویران بھی ہوتے ہیں، دل آباد بھی ہوتے ہیں۔ دل کی ایک دنیا ہے، دل کی ایک بستی ہے۔ شاعر تو یوں کہتا ہے، پتہ نہیں آج شعر کو بہت یاد آتے، باقی میرا مزاج ایسے بیان میں اشعار بولنے کا نہیں ہے۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، یہ بستے بستے بستی ہے۔ دل کو آباد کرتے عمریں گزر جاتی ہے۔ تو بات یہ تھی اصل جو مجھے عرض کرنا ہے کہ دل بیمار بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں تو جیسا اس کو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے، ویسے دل بیمار ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی کام نہیں کرتے۔ کہ دل کی دنیا بڑی عجیب ہے، پہاڑوں جیسی طاقت ہے اس میں، اور صحراؤں جیسی وسعت ہے، سمندروں جیسی گہرائی ہے۔ دل میں وہ طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو استعمال کرے تب تو۔ بزرگوں نے اس کی مثال دی کہ جیسے کسی آدمی کے پاس فون ہے، آئی فون 17 لے آیا بھائی، لیکن بیٹری چارج نہیں ہے، بتاؤ اب یہ فون کچھ کام کرے گا؟ فلیٹ ہو گئی ہے، بیٹری میں چارجنگ نہیں ہے۔ تو اس فون پہ نہ آپ کسی کو کال کر سکتے ہیں، نہ کسی کو میسج کر سکتے ہیں، نہ جی پے کر سکتے ہیں، نہ فون پے کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ کام کا نہیں۔ اس میں اپنا چہرہ بھی سیدھا نہیں دکھے گا۔ اس کے اندر کتنے کمالات ہیں، کیا کچھ کر سکتا ہے، پوری دنیا کو مٹھی میں کر کے بیٹھا ہے، لیکن بیٹری چارج نہیں ہے تو اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن پھر اس کو چارج کر دو اور بیٹری چارج ہو گئی تو اب وہ سارا کام کرے گا۔ اسی طرح جب دل کی بیٹری چارج نہیں ہوتی ہے تو پھر دل کی طاقت بھی ختم، پھر اس کے رابطے اللہ سے نہیں ہوتے، پھر اس کا کنیکشن وہاں نہیں جڑتا ہے۔ اور دل اگر جاگ رہا ہو، اپنی قوت میں ہو اور دل کی چارجنگ ہو تو یہ ابھی فرش پر بیٹھ کر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے دل ایسے ہیں جو عرش کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے دل ایسے ہیں جو پیشاب پاخانے کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، ان کے خیالات وہیں گردش کرتے ہیں۔ تو جب دل صحیح معنی میں دل ہوتا ہے تو اس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، فاصلے اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ پورے مجمع کو ہلا دے، اگر دل میں طاقت ہو تو۔ طاقت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو دل بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں۔
جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا جو کام ہے وہ کام صحیح طور پر نہیں کر سکتے، پھر احساس نہیں ہوتا، پھر احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب دل مرجھا جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی آدمی بالکل صحت مند ہے، اس کا ہر عضو ٹھیک کام کر رہا ہے، تو گرمی کا بھی احساس ہوگا، سردی کا بھی احساس ہوگا۔ ذرا سی کوئی چیز ہلکی سی پیر کے نیچے آ جائے تو اس کو احساس ہوگا، ذرا سی کوئی سوئی چبھو دے فوراً احساس ہوتا ہے، لیکن کسی کو بے ہوش کر دو، پوری کاٹ چاٹ کر ڈالتے، کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی مر گیا، اللہ حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ میں مرا اور پوسٹ مارٹم کرنا ہے، جس کو پی ایم کہتے ہیں، اور پی ایم کسی اور کو بھی کہتے ہیں، جو 8:30 بجے آئے تو سب لوگ ڈرتے ہیں، اس کو بھی پی ایم کہتے ہیں، اور پی ایم پوسٹ مارٹم کو بھی بولتے ہیں۔ تو اس میں پورا جسم پھاڑتے ہیں، لیکن اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ مر چکا ہے۔ وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِلَامٌ، مردہ آدمی کو زخم کی کوئی تکلیف، اور زندہ کو سوئی چبھوئے یعنی انجیکشن لگائے تب بھی ڈاکٹر کو ماننے دوڑتا ہے، تب بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ بے ہوش کر کے آپریشن کرتے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت کرے، کسی کو لقوہ ہو جائے، بدن شل ہو گیا ہے زندہ، لیکن اتنا حصہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کو کچھ پتہ چلتا ہے؟ بہت سارے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کے پیر کے تلوے میں سینسیٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، احساس کم ہو جاتا ہے، ان کو سردی گرمی کا پیر میں سے جوتا چپل نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احساس کم ہو گیا۔ اسی طرح جب دل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ذرا سی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تڑپ جاتا ہے، کیا کر ہو گیا، کیا ہو گیا، تڑپ جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، چھوٹے سے گناہ کا بھی احساس۔ اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بے فکر سوتا ہے، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کیونکہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ اب دل کی جو بیماریاں ہیں وہ الگ الگ طرح کی ہے، علماء نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اوپر جو بڑی قسمیں ہے وہ، اس کے نیچے پھر دوسری ضمنی قسمیں ہے۔ دل کو ایک بیماری تو لگتی ہے شبہات کی، اور ایک بیماری لگتی ہے شہوات کی۔ شبہات اور شہوات، شبہات مطلب شک شبہ بولتے رہتے ہیں، شک شبہ، ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دل میں ایک بیماری یہ لگتی ہے شبہات کی، عقیدوں کے بارے میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایمان کا خطرہ، عقیدے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے جو خبریں دی ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں اعتراضات، شکوک، شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دل کی خطرناک بیماری ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ انسان ایمان سے بہت سی مرتبہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایک بیماری تو یہ ہے۔ اور ایک بیماری ہے شہوات کی، اللہ پر ایمان ہے، مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، لیکن شہوات دل میں پیدا ہوتی ہے، تو سب کو ہوتی ہے، اور اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اور پیدا ہونا کوئی برا بھی نہیں ہے، لیکن وہ شہوت کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے۔ تو بعض مرتبہ شہوات کی بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے عمل خراب ہوتے ہیں، اور شبہات کی وجہ سے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشکل ہو رہا ہے؟ دل میں جب شبہات پیدا ہو جائے، شکوک پیدا ہو جائے، یہ دور تشکیک کا ہے۔ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ایمان وہ چیز ہے، نام ہے یقین کا، اور شک کے ساتھ یقین نہیں رہتا، اور دور ہے آج شک شبہ پیدا کرنے کا۔ سوشل میڈیا پر ہر آدمی بیٹھا ہے، ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں، ایسی ایسی باتیں ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے، میسیج اور پیغامات کے ذریعے سے ایسی ہمارے کانوں تک اور آنکھوں تک پہنچائی جا رہی ہے کہ ایک بھولا بھالا مسلمان شک شبہ میں پڑ جاتا ہے،
اور پھر شک شبہ کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، مولانا صاحب سے پوچھیں گے تو مولانا صاحب میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اندر ہی اندر اس کو لے کر گھومتا ہے، اوپر چاہے کچھ بھی ہے لیکن اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا یقین نہیں رہتا، اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے، آخرت سے، فرشتوں کے بارے میں، یہ ہماری بنیاد ہے۔ تو شکوک و شبہات سے اپنا آپ کو بچانا ہے، ایسے راستوں کو بند کیجئے جہاں سے شک شبے آتے ہیں۔ یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو بالکل نوجوان ٹینیجر ہے یا اس سے بھی چھوٹے ہیں، وہ جہاں پڑھنے جاتے ہیں، بہت سارے اسکول میں، کالج میں پڑھانے والے ایتھیسٹ ہیں، ناستک ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور جو ٹنکی میں ہوتا ہے وہ نل میں آتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین تو یہ فرماتے زبان پر نہ آوے تب بھی دل سے دل تک پہنچتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ایسے لوگوں کی باتیں سننے کی وجہ سے ان کے دماغ کا جو گند ہے، جو کچرا ہے، جو شکوک و شبہات ہے، وہ صاف ستھرے دلوں پر، بچوں پر آ جاتے ہیں۔ تجربے کی بیس پر کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں ایسے سوال کر رہے کہ استاد کا سر چکرا جاتا ہے، اس کو جواب کیسے دے؟ یہ اثرات ہیں باہر کے ماحول کے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان یوٹیوب کھول کر بیٹھتے اور کچھ بھی شروع کر دیتے ہیں، کون بیٹھا ہے سامنے، اس کا نسب نامہ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، جو پوری دنیا بیٹھی ہے۔ ہر داڑھی پگڑی والا عالم نہیں ہوتا، وہ عالم نما ہے، عالم جیسا دکھتا ہے، اس شکل میں بھی ایمان کے لٹیرے آتے ہیں، شیطان بھی بیٹھتے ہیں وہاں، انسانی شیاطین، بھولے بھالے لوگوں کا ایمان چھیننے کے لیے۔ تو پہلے میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ ہر کس و ناقص کی، ہر کسی کی ویڈیو اٹھا کر سننا اور دوسروں کو بھیجنا شروع نہ کر دے، مشورہ لے علماء سے کہ بھائی فلاں آدمی ہے مولانا، اس کا سن سکتے ہیں۔ مقامی علماء ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے، ان سے جا کر پوچھئے، وہ کہے ہاں سنیے تو ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ لگے، کوئی ایسی بات لگے تو پھر مقامی علماء سے کانٹیکٹ کر کے ان سے اس بارے میں تفصیل پوچھے کہ موسم سمجھ میں نہیں آئے کیا ہے، آپ بتائیے، اندر اندر لے کر مت گھومیے۔ تو شکوک و شبہات کی بیماری بھی لگ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت پیدا کر لی جائے۔ جس کو اللہ رسول سے سچی محبت ہے، اس کے دل میں اس سلسلے میں شکوک و شبہات ٹھہر ہی نہیں سکتے، وہ سننے ہی تیار نہیں۔ اس لیے یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر شکوک و شبہات ہم سننے ہی تیار نہیں ہوں گے، اور سننا ہی نہیں چاہیے، سننا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے لوگوں کی باتیں ذرا سنیں تو صحیح، نہ، اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں، جو ہمارے احکام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ موڑ لیجئے، ہٹ جائیے، جب تک کہ وہ کوئی اچھی صحیح بات کرنے نہ لگ جائے۔ اس لیے ہر طرح کی ڈیبیٹ ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اور ہمیں اپنے اللہ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جن کو ضرورت ہے وہ سنا کرے، ہم تو الحمدللہ اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے۔ ہمارے بائی نیچر فطرت ہے کہ اللہ ہے، ففی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ کسی کو نظر نہ آئے تو اس کا اندھا پن ہے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا پاگل پن ہے۔ لیکن بھولے بھالے لوگ اس طرح کی باتیں جب سنتے ہیں تو خامخواہ کے شکوک و شبہات شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کو سننے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہر کسی آدمی کو نہیں سننا چاہیے۔ بہرحال تو ایسے راستے سے شکوک و شبہات آتے ہیں،
تو دل کو ایک بیماری تو یہ لگتی ہے جو عقیدے کو بگاڑتی ہے، ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور دوسری بیماری شہوات کی، خواہشات صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے جب شہوت کا، خواہش کا لفظ بولتے ہیں تو عورت ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے، عملی گناہ، اس کے پیچھے شہوت ہے۔ شہوت مطلب چاہت، خواہش فارسی کا لفظ ہے، شہوت عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کو چاہت بولتے ہیں۔ ظاہر ہر انسان کی کچھ نہ کچھ چاہ ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، جس کو انگریزی میں وانٹ بولتے ہیں، مجھے یہ جی چاہتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے، تو بہت ساری چاہتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی چاہت پوری مت کرو۔ جب یہ چاہت دل میں پیدا ہو تو پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ جتنی چاہتیں ہماری ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال طریقے بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کھانے کی چاہت پیدا ہوئی تو یہ بھی کھانے کی بھی تو خواہش ہوتی ہے، تو کیا کھانا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ ابھی آپ نے کھایا، ہم نے بھی کھایا، حلال طریقے سے کھاؤ تو جائز ہے، چوری کر کے کھاؤ، کسی کا لوٹ کے کھا لو، یا جو چیزیں حرام ہے وہ کھاؤ تو جائز نہیں ہے۔ تو اب اتنا دیکھنا ہے کہ بھوک لگی تو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ اسی طریقے سے کچھ چیز دیکھنے کو جی چاہا، نفس کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھنا ہے، تو پہلے پوچھو شریعت سے کہ دیکھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ جائز ہے تو دیکھو، ناجائز ہے تو مت دیکھو۔ اسی طرح انسان کے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہوئی تو شریعت نے ہم کو جوگی نہیں بنایا ہے، سنیاسی اور سادھو نہیں بنایا ہے کہ ہمیں سماج کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے۔ نہ، نکاح کرو، یہ حلال طریقہ دیا ہے، وہاں اگر اپنی خواہش پوری کریں گے تو ثواب ملے گا۔ ہاں، حرام طریقے پر مت کرو ورنہ گناہ ہوگا۔ تو یہ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، شبہات اور شہوات۔ ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ پہلے کا علاج ہے صحیح علم۔ کیا ہے؟ دین کا صحیح علم ہمیں ہونا چاہیے۔ دین کا صحیح علم کا ایک درجہ وہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ ایمان مفصل تو بچپن سے پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزوں پر ہم ایمان لائے، لیکن اس کی تفصیل آج تک نہیں معلوم۔ وہ تو بچپن میں مکتب میں پڑھ یاد کر لیا تھا۔ ابھی اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ وہ اگر عقیدہ صحیح سمجھ لیں گے تو اس کی تفصیل آ جائے گی۔ فرشتوں کو ماننے کا کیا مطلب؟ آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ تقدیر کو ماننے کا کیا مطلب؟ تو یہ علم ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ صحیح علم دین آ جائے گا تو انشاءاللہ شکوک و شبہات ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ اور رہی بات شہوات کی، تو اس کے لیے عمل کی طاقت مضبوط چاہیے، ارادے کی طاقت مضبوط چاہیے۔ یہی 2 طاقتیں ہیں، ایک علم اور ایک ارادہ۔ تو علم صحیح ہو، علم دین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے۔ ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، کچھ نہ کچھ نظام بنائے، 10 منٹ کا ہو، ہفتے میں 1 دن کا ہو، لیکن اس میں ہم علماء کے پاس جا کر علم دین حاصل کریں۔ دوسرا، شہوات کا مرض ہے، خواہشات پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کا بھی علاج ہے۔ اس کے لیے اپنی ارادے کی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے مجلسیں ہیں، یہ ذکر سے اندر طاقت آئے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، نفس کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی۔ اور ان سب چیزوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ تشخیص کرتے ہیں، علاج معلوم کرتے ہیں، کون سی بیماری ہے، رپورٹ نکالتے ہیں، اس کے بعد دوائی دیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہو شفا ہو جاتی ہے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ویسے روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اپنے بندے رکھے ہیں جو روحانی بیماریوں کو پہچانتے ہیں اور اس کا علاج بتلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں جانا تو پڑے گا، ڈاکٹر صاحب گھر نہیں آئیں گے۔ کبھی کبھار فری کیمپ لگا دیتے ہیں چیک اپ کے لیے، لیکن ویسے تو ان کا کلینک ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں فیس دینی پڑے گی، یہاں فری ہے، لیکن ہمیں جانا پڑے گا، جا کے بتانا پڑے گا۔ جب بتائیں گے تو علاج بتائیں گے،
علاج بتائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بچنا آسان ہو جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کریں گے، دو کام کریں گے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ اسی پر بات ختم کریں گے۔ جیسے ہمارے اندر شہوات پیدا ہوتی ہے، خواہشات پیدا ہوتی ہے، نوجوانوں کا مجمع ہے، صحابہ میں بھی نوجوان تھے اور ہم سے بہت زیادہ پاورفل تھے، ان کے اندر بھی نفس تھا، ان کو بھی گناہ کے خیالات آتے تھے۔ واقعہ ہے احادیث میں، ایک نوجوان تھے مدینہ منورہ میں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور عجیب بات کہی۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور آنے کے بعد سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی کی ہے ہمت مولانا کے پاس آ کے، ہمارے پاس آ کر کہنے کی؟ لیکن صحابہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کو، آپ کی رحمتوں کو، اپنی پریشانیاں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ میرا نفس مجھے پریشان کر رہا ہے، شہوات کا اتنا غلبہ ہے کہ اب مجھے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی عورت کے پاس جانا ہے، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ کام جائز نہیں، آپ اجازت دیجئے میں جا کے یہ کام کروں اور اپنی خواہش پوری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں کہ کیا کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے ایسا کام، ایسی بات شرم نہیں آتی ہے، نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، اپنے قریب بلایا۔ آپ جانتے تھے نفسیات کو کہ انسان کے نفس میں کیا تقاضے پیدا ہوتے ہیں، کیسا طوفان برپا ہوتا ہے، اس کا کیسا نشہ ہوتا ہے، نبی کو سب معلوم ہوتا ہے، وہ بھی بشر ہے، انسان ہے۔ آپ نے ان کو قریب بلا کر علاج کیا۔ کیا علاج کیا؟ آپ سمجھ گئے ان کے اس سوال سے کہ ان کے دماغ کے اوپر کیا بھوت سوار ہے اور کیا کیفیت اندر ایک طوفان برپا ہے شہوات اور خواہشات کا۔ آپ نے چند سوال کر کے پہلے اس کو ڈاؤن کیا، ذہن کے اوپر جو کیفیت سوار ہوئی تھی اس کو نیچے اتارا۔ پہلا سوال کیا، جو کام تم کسی کے ساتھ کرنے جا رہے ہو، اگر وہ کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو؟ کہتے ایک دم سے کرنٹ لگا۔ عرض کہ اللہ کے نبی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ ایسا کرے۔ غیرت تھی، اور یاد رکھو غیرت ایمان کا حصہ ہے، بے غیرتی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے تو؟ اللہ کے نبی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال کیا، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو؟ اللہ کے نبی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تو؟ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے تو؟ حدیث میں یہ سب الفاظ ہے۔ سوال پہ سوال آپ کرتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اتنے سوال کیے تو جو ٹیمپریچر اوپر چڑھ گیا تھا وہ نیچے اتر آیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ کے لیے پسند نہیں کرتے، تو جس کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں بننے والی ہے، تو لوگ بھی اپنی ماں، بہن، بیٹی کے لیے کام پسند نہیں کرتے۔ کیسا بہترین علاج کیا، کیفیت اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کام آگے بڑھ کر کیا، دعا کی درخواست کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں سے اس خیال کو نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا کہ ان کو قریب بلا کر اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھ دیا۔ کیا کچھ ہوا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک، آپ کا بابرکت ہاتھ جب کسی صحابی کے سینے پر لگ جائے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے لیے 3 دعائیں کی۔ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، نبی دعا دے رہے۔ اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ اللہم حصن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔
3 دعائیں دی. یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اپنے لیے، تھوڑا سا بدل دینے کا. اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. اللہ میرے دل کو پاک کر، میرے گناہ کو معاف کر دے اور میری شرمگاہ کی حفاظت کر. وہ صحابی فرماتے اس کے بعد کبھی مجھے یہ برائی کا خیال ہی نہیں آیا. اس واقعے میں کئی باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اپنے دل کی کیفیات اور بیماریاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے. تو ہمیں بھی جب اس طرح کی کوئی حالت پیش آئے تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے کسی مصلح کے پاس، کسی مرشد کے پاس، شیخ کے پاس، بزرگ کے پاس، عالم دین کے پاس جانا پڑے گا اور جا کر یہ کیفیت بتانی پڑے گی. اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا سوچیں گے. نہ، شیطان یہ کہے گا ارے مولانا تو تیرے کو کتنا نیک سمجھتے ہیں اور تو جا کر یہ بات ان کو کہے گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے. ہرگز یہ مت سوچیے. جن سے اللہ یہ کام لیتا ہے ان کے دلوں میں ستاری ڈال دیتا ہے. ارے کوئی پھوڑا پھنسی لے کر ڈاکٹر کے پاس جائے تو لوگوں کو نہیں کہتا ہے کہ اس کو تو اتنا خراب پھوڑا ہوا تھا، نہیں بولتا ہے، ورنہ وہ نفرت کرتا ہے. ارے کسی ڈاکٹر کے پاس مرض لے کر جائے اور بہت سڑ گیا ہو تو کیا ڈاکٹر اس کو دیکھ کے نفرت کرتا ہے یا اور زیادہ توجہ دیتا ہے کہ نہیں بیچارہ بہت بیمار ہے؟ تو جب ایک کافر مشرک ڈاکٹر ایک بیمار کو دیکھ کے نفرت نہیں کر سکتا تو کوئی عالم دین، کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرے گا؟ ہرگز نہیں. نہ کسی کو بتائے گا نہ کسی سے نفرت کرے گا. جو ایسا کرتے ان سے اللہ وہ کام لیتے ہی نہیں. اس لیے یہ ڈر نہ رکھے، جائیں بتلائیں. پھر دوسرا کام آپ نے کیا علاج بھی بتایا، دعا بھی دی. 2 کام کیے. ڈاکٹر تو صرف دوائی دے دیتا ہے، دعا نہیں دیتا ہے. مسلمان ڈاکٹر ہوتے وہ دعا بھی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے ڈاکٹری کے آداب میں سے کہ دوائی دینے سے پہلے بھی اللہ سے دعا کرے، اور دوائی دینے کے بعد بھی بہت سارے مسلمان ڈاکٹر ایسے جو روزانہ 2 رکعت پڑھتے کہ اللہ آج جتنے لوگوں کو میں نے دوائی دی ان کو شفا دے. اور ملتی ہے شفا. کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو یہ نسخہ لے لیں، فری میں دیتے ہیں. تو دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں. اس کی برکت سے اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے. اس کی برکت سے اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، تجربات ہیں لوگوں کے کہ خود بہت کوشش کی گناہ چھوڑنے کی لیکن نہیں چھوٹے. پھر اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی کیفیت رکھی، انہوں نے 2 باتیں سمجھائی، اللہ نے بات میں اثر ڈالا اور ان سے دعا کروائی. ایسے گناہ چھوٹ گیا کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. کتنے لوگ ایسے ہمارے سامنے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں اس گناہ میں مبتلا تھا، اتنے سالوں سے چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، چھوٹا ہی نہیں. میں فلاں حضرت کے پاس گیا، ان سے دعا کروائی اور الحمدللہ ایسے چھوٹ. میں نے سوچا نہیں تھا کہ گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے چھوڑوا دیا. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ان کی دعائیں کام کرتی ہیں، ہمارے ارد گرد پہرا دیتی ہے، گناہ کو ہمارے قریب نہیں آنے دیتی اور ہم کو گناہ کے قریب نہیں جانے دیتی. بے شمار لوگوں کے تجربات ہیں، گناہ کے قریب جاتے ہیں اور اچانک کوئی ایسا معاملہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے کہ رکاوٹ آ جاتی ہے، کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتے اور گناہ کو ان کے قریب آنے سے اللہ روک لیتے. تو یہ آسان طریقہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا. اور عام طور پر ماشاءاللہ جہاں تک میرا گمان ہے، پہلی مرتبہ آیا ہوں، لیکن اس بستی کے لوگ علماء سے محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب سے صرف سلام مصافحہ دعا کرتے رہو اور ان کو جا کے اپنی بیماری نہ بتاؤ تو علاج کیسے کریں گے؟ تو بعض لوگ بزرگوں سے تعلق ایسا ہی رکھتے ہیں، سلام دعا کا، مولانا کیسے ہو، کوئی کام کاج ہو تو کہی ہو. اب مولانا کی خدمت بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کر دیتے ہیں، بہت سے اس کے اوپر بڑھ کے ہدیہ بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی اپنا حال سناتے نہیں. اپنی عمل کی اصلاح کے لیے، اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس نہیں آتے. مولانا فجر کی نماز میری روز چلی جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، یہ علاج پوچھنے نہیں آتے. مولانا میری نگاہیں اپنے قابو میں نہیں ہے، میں غلط چیزوں پر نظر ڈالتا ہوں اور اس سے لذت لیتا ہوں، یہ بیماری میں مبتلا ہوں،
اس کا کچھ علاج بتلائیے، پوچھنے نہیں آتے۔ فون لیتا ہوں تو کنٹرول نہیں ہے، کچھ بھی دیکھ لیتا ہوں، نہ دیکھنے کی چیزیں میں دیکھ لیتا ہوں، آپ اس کا کچھ علاج بتلائیے۔ گھر میں میرے اخلاق اچھے نہیں ہے، بیوی بچوں پر اتنا غصہ کر لیتا ہوں، کبھی مار بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بیماری ہے، مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا کروں؟ خواہشات قابو میں نہیں ہے، روزی میں پیسے کا لالچ آتا ہے تو حلال حرام نہیں دیکھتا ہوں، یہ سب بیماریاں ہیں۔ وہ ہمیں آ کر اپنے بڑوں کو بتانی پڑے گی، پھر وہ بتائیں گے نہیں ایسا نہیں، ایسا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ایسا کیا جاتا ہے۔ آسان آسان انشاءاللہ علاج ملیں گے، دعائیں ملے گی، اور پھر اصلاح ہوگی۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ اس طرح کی مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج کروائیں۔ صرف مجلس میں بیٹھ جانے سے یقیناً فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، وقتی طور پر فائدہ ہوگا، روحانیت بڑھے گی، لیکن جو کوئی خاص بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی خاص ہوتا ہے، وہ تو جا کے بولنا پڑے گا۔ اگر بار بار کوشش کر رہے پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو جا کر بتانا پڑے گا، اس کا طریقہ بتایا جائے گا، کس طریقے سے چھوڑا جائے۔ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ ایسے آسان آسان طریقے دے دیتے ہیں کہ اس سے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ خلاصہ کیا ہوا کہ روح اور دل ہماری اصل ہے، اس کو صحت مند رکھنا ہے، بیماریوں سے پاک رکھنا ہے۔ دو طرح کی بیماریاں لگتی ہے، شبہات کی بھی لگتی ہے، شہوات کی بھی لگتی ہے۔ شبہات کی بیماری سے بچنے کے لیے اس کے آنے کے راستوں کو روکنا ہے اور صحیح علم دین حاصل کرنا ہے۔ شہوات کی بیماری سے بچنے کے لیے ہمت سے کام لینا ہے، ارادے کو مضبوط کرنا ہے، اور بیماری کا علاج جہاں ہوتا ہے ان بزرگوں سے اپنا تعلق رکھ کے اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں شرکت کر کے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کروانا ہے۔ جب یہ علاج ہو جائے گا اور روح اچھی ہو جائے گی تو ہم بھی خوش رہیں گے، ہم سے ملنے جلنے والے لوگ بھی خوش رہیں گے، دنیا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ظاہری باطنی بیماریوں سے بچائے، دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ شریعت کا جو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اس کو لازم پکڑے، جی چاہے یا نہ چاہے ہمت کر کے عمل تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئے تو پیر چپک جائیں گے، رکوع میں جھکنے جائے تو کمر ہی نہیں جھکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کرنا چاہے تو سب کر سکتے ہیں، بس تھوڑا مجاہدہ لگے گا، محنت لگے گی، کوشش لگے گی، تو اللہ کے لیے اتنا اللہ ہی سے مدد بھی مانگنی ہے۔ اس کے لیے بھی اگر جی نہیں چاہتا ہے، ہمت نہیں ہو رہی، تو ہمت بھی اللہ سے مانگنے کی کہ اللہ آپ ہی ہمت دے دیجئے۔ لا حول ولا قوت الا۔ نماز میں جب اذان ہوتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ، تو ہم وہاں کیا بولتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہ سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، اگر تو دے گا تو ہی ملے گی، تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ کریں گے سب انشاءاللہ، رابطہ رکھیں گے علماء سے، اپنے مسائل کا حل پوچھیں گے، ظاہری مسائل بھی پوچھ کر کام کرتے رہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی آج کل دنیا میں سب کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی جو بڑے مالدار لوگ ہیں ان کا فیملی لائر ہوتا ہے، چونکہ ان کو سب کورٹ کچہری کے چکر رہتے ہیں۔ تو جو اس طرح جو فیملی لائر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایسے ایک فیملی عالم اور مفتی بھی رکھیے اور ان سے پوچھ کر آگے بڑھیے۔ اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی پیسے لیتے ہیں، لائر صاحب بھی لیتے ہیں، مولانا صاحب فری میں مسئلے بتاتے ہیں، تو آپ ان سے رہنمائی لیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا کے نقصان سے بھی بچیں گے اور آخرت کے نقصان سے بھی بچیں گے۔ ان علماء کو معمولی مت سمجھو، قرآن و حدیث پڑھ کے اللہ نے انہیں وہ بصیرت دی ہے، وہ گہری سمجھ دی ہے، انشاءاللہ آپ کی دنیا کے نقصان سے بھی بچائیں گے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،
یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمدا بما هو اہلہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگنے آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ، آئے نہیں، آپ لائے ہیں۔ مولا، آپ نے اپنے گھر میں لا کر بٹھایا۔ اے اللہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں۔ مولا، اگر دینا نہ ہوتا تو اپنے گھر میں نہیں بلاتے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، ہمارے دروازے پر بھی فقیر آتے ہیں۔ اے اللہ، بہت سو کو تو آگے چل جاؤ یہ کہہ کر ہی بگا دیتے ہیں، کچھ کو دینا ہوتا ہے باہر سے ہی دے دیتے ہیں۔ بہت خاص فقیر ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بابا اندر آ جاؤ، ان کو گھر میں بٹھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی، شربت، چائے پلاتے ہیں، کبھی کھانا بھی کھلاتے ہیں اور پھر بڑا سا کچھ دے کر بھیجتے ہیں۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، آپ کا فضل، آپ نے ہم گنہگاروں کو اپنے در پر بلایا، اپنے گھر کے اندر بٹھایا، اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی۔ میرے مولا، مولا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بہت کچھ بڑا دینا چاہتے ہیں۔ مولا، دنیا کا آدمی تو کسی فقیر کو اپنے گھر میں بلا کر خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ مولا، تو کریموں کا کریم ہے، تو داتاؤں کا داتا ہے۔ تو اپنے گھر میں بلا کر بٹھائے اور پھر خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ، ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ، آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ سخی ہے، آپ اجود الاجودین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ اللہ، داتاؤں کے داتا ہیں۔ پیارے اللہ، دے دیجئے، اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا، ہماری عبادتیں بھی تیری نافرمانیوں سے بری ہوئی ہیں۔ مولا، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، ہم تو بالکل خالی ہاتھ آئے ہیں۔ مولا، ہمارے حال پر نظر کرم فرما دے، مولا ہمارے حال پر نظر کرم فرما دے، رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ اللہ، اب تک کی زندگی تو تیری نافرمانیوں میں گزار دی، تجھ سے دور رہتے ہوئے گزاری۔ اللہ، اب آئندہ تیری نافرمانی کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ، کب تک نافرمانیاں کریں گے؟ معلوم نہیں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارا کفن بننے والا ہے۔ مولا، ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، ہم تو یہی سوچ رہے کہ ابھی بہت دن باقی ہے، لیکن پتہ نہیں کس دن ہمارا جنازہ اٹھ جائے گا، کس دن اٹھیں گے، سوئیں گے اور پھر اٹھ نہیں پائیں گے، پتہ نہیں کون سی نماز آخری نماز ہے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، اللہ ہم آپ کے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں، ہم نے زندگی کو بہت ضائع کیا، اپنے اوقات بہت ضائع کیے، گناہوں میں اور بیکار و لغو کاموں میں گزارتے رہے۔ مولا، معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ، اب سدھار دیجئے، عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا جس کے بعد پھر کبھی ناراضگی نہ ہو۔ ہمیں اپنا اٹوٹ تعلق عطا فرما جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ایسا قرب عطا فرما جس کے بعد کبھی دوری نہ ہو۔ مولا، مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے اور اپنا بنانے کے بعد مخلوق کا بننے سے بچا لیجئے۔
اے اللہ ہمارا رخ اپنی طرف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ مولا آئندہ زندگیاں اللہ ہماری آپ کی اطاعت و فرما برداری میں، آپ کے دین کی خدمت میں اور آخرت کی تیاری میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حسن اخلاق عطا فرما، اچھا کردار عطا فرما، بد اخلاقی سے بچا لیجئے، چھڑا دیجئے۔ اللہ باطن کی بیماریوں میں شفا و نجات عطا فرما۔ پیارے اللہ کیسی کیسی مہلک بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ ڈاکٹر ذرا سا کچھ کہہ دے، اللہ کچھ اشارہ کر دے کہ بڑا رپورٹ کروانا پڑے گا، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کہیں کینسر نہ ہو گیا ہو، کہیں کوئی بڑی بیماری نہ لگ گئی ہو۔ اے اللہ یہاں تو یقین ہے کہ ہم کینسر سے زیادہ مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں اندرونی طور پر، لیکن ہم نے اس کے علاج کی کوئی فکر نہیں کی۔ مولا ہم سب کو اپنے باطن اور روح کے علاج کی فکر نصیب فرما۔ اللہ صحیح جگہ پہنچا دیجئے، اللہ صحیح جگہ پہنچا دیجئے۔ پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اے اللہ تیرے نیک بندے اور بندیاں چہار دانگ عالم سے اے اللہ دو چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تیرے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ کیسے عشق و محبت کے جذبات ہوں گے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں بھی وہ موقع اپنے فضل سے نصیب فرما، ہم بھی تیرے در پر پہنچے۔ اللہ ہم بھی خانہ کعبہ کے چکر لگائیں، ہم بھی اللہ اپنی آنکھیں تیرے گھر کو دیکھ کر ٹھنڈی کریں، ہم بھی حجر اسود کے بوسے لیں، ہم بھی ملتزم پر چمٹیں۔ اللہ ہم بھی مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھیں، اللہ ہم بھی صفا مروہ کے درمیان دوڑیں، پھر منہا کی وادی میں، پھر عرفات کے میدان میں تیرے سامنے آ کر بھکاری بنے۔ اللہ پھر مزدلفہ میں رات گزاریں اور پھر شیطان کو کنکر مار کر تیرے ساتھ دوستی اور شیطان کے ساتھ دشمنی کا عہد تازہ کریں۔ پیارے اللہ یہ موقع عطا فرما دیجئے، اللہ جی اپنے فضل سے دے دیجئے، ہم سب کو بار بار نصیب فرما، ہم سب کو بار بار نصیب فرما۔ حج عمرے کی مقبول سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما اور تیرے دین کے خاطر مال خرچ کرنے کے حوصلے اور جذبے عطا فرما۔ اے اللہ تیری بہت ساری بندیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ باتیں سن رہی تھی، اے اللہ اور یہ دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں۔ اے اللہ تو ان کے دلوں کو جان رہا ہے، اللہ تو ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے دلوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ پیارے اللہ اس بستی پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ اے اللہ جو کچھ خیر کے کام چل رہے ہیں اللہ اس میں اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ مولانا کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ کوششیں کرے اس کو بارآور فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ اللہ ہم کہاں سے لائے اخلاص؟ اللہ آپ عطا کریں گے تو ہی مل پائے گا۔ آج تک جتنے مخلصین گزرے ہیں نا اللہ سب کو اخلاص آپ نے ہی دیا تھا۔ اللہ ہم بھی آپ کے ہی بندے ہیں، اگر آپ ہمیں دے دیں تو اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ ورنہ نفس تو ہم سے ریاکاری اور پتہ نہیں کیا کیا کروا کے ہمیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اللہ نفس و شیطان ہماری گھات میں ہے۔ پیارے اللہ آپ فضل فرما دیجئے، اخلاص دے دیجئے، للہیت دے دیجئے، توکل دے دیجئے، انابت دے دیجئے، زہد و قناعت دے دیجئے۔ پیارے اللہ اپنی ذات عالی پر یقین کامل اور توکل دے دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جس وقت جس نعمت کی جہاں کہیں ضرورت ہو اپنے فضل سے اپنے خزانے غیب سے عطا فرما۔ پیارے اللہ تیرے جن بندوں نے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، جو توقع رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرما، معتمرین کے عمروں کو قبول فرما۔ اللہ اس سال کے حج کو بہت آسان فرما۔ اللہ حج کے مقاصد حاصل ہو جائے ایسے فیصلے فرما۔ ہر جانے والے کو اپنا ولی بنا کر واپس لوٹا۔ پیارے اللہ ہر جانے والے کو اپنا ولی بنا کر واپس لوٹا۔
وہاں کے انتظامات کو آسان فرما اللہ، حسن انتظام عطا فرما، ہر طرح کی بد انتظامی سے، حادثات سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما اللہ، اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، یہاں کے بسنے والوں میں اتحاد اتفاق، آپس میں محبت پیدا فرما اے اللہ، امن و امان قائم فرما، ان کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی، کاروبار کی، کھیتی باڑی کی، ملازمت کی، اے اللہ گھر بار کی پوری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم